کہ والد صاحب کا جتنا بھی مال بچ گیا 3-4 بھائی تقسیم کر دیتے ہیں، اور اگر 1-2 بہن ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بس آپ ایسا کر لیں، آپ کے لیے عمرے کا ہم انتظام کر دیں گے، تم کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں اور حصہ مانگنا نہیں۔ وہ کیا کرے گی بیچاری؟ حالانکہ یہ مسئلہ سمجھ لے خوب، جب مال تقسیم ہو جائے اور ہر بھائی کو ہر بہن کو اپنا حصہ مل جائے اور وہ اس پہ قبضہ بھی کر لے، یہ میری بات سمجھ آ گئی؟ مال تقسیم ہو جائے، ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے اور وہ اس پہ قبضہ بھی کر لے۔ مثال کے طور پر بہن کا حصہ بن رہا تھا 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ، اب وہ آپ نے لے لیے 10 لاکھ روپے اور بہن کے ہاتھوں میں رکھ دیے، اب اس نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب اگر وہ دل و جان سے آپ کو معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن تقسیم سے پہلے کہ آپ نے ان کو ابھی تک کوئی چیز دیا ہی نہیں ہے اور وہ زبانی کہہ دے کہ چلو میں نے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کو بخش دیا، یہ معتبری نہیں ہے۔ وہ 1000 دفعہ کہہ دے کہ میں نے بخش دیا، یہ بخشش ہوتی نہیں ہے، یہ سن لے۔ ہمارے لوگ بہنوں کو دبا کر رکھتے ہیں، کہتے ہیں بس تیرا حصہ گھر سے ختم ہی ہو گیا، جب تم نے مانگا حصہ تو پھر تو تمہارے لیے ادھر جگہ ہی نہیں، کدھر جائے؟ یہ لوگ اللہ کے مجرم ہیں، یہ سن لو، اور اللہ کے مجرم کو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا، جدھر بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں رہے گا اور ایک دن اس کو پکڑے گا اور لوگوں کے لیے عبرت بنائے گا۔ یہ سن لو۔ تو اب یہی آدمی جس نے بہنوں کا حق مارا اور پھر عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، یا تہجد میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہے کہ مجھے بھی کیا ہو جائے گی، تمام گناہ میرے معاف ہو جائیں گے، تو این خیالست محالست جنون، یہ پاگل پن ہے، اس سے کوئی بھی چیز معاف ہو نہیں۔